الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين۔ مدنی بیٹی آفیشل کے تمام محترم ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ سفر المظفر کی پہلی جمعرات کا وظیفہ شیئر کروں گی۔ تو وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ درود پاک پڑھ لیں۔ حضور سید دو عالم نور مجسم شفیع معظم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اس پہ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں اور 10 مصیبتوں کو اس سے دور کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سب مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین، جو میرے چینل پہ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سفر المظفر، سفر صفر سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں خالی۔ زمانہ جاہلیت میں سفر کے مہینے کو خالی یعنی نحوست والا مہینہ کہا جانا تھا، گردانا جاتا تھا، اس لیے اسے سفر المظفر یا سفر الخیر کہا جاتا ہے۔ مظفر کا معنی بھلائیوں والا، کامیابیوں والا مہینہ۔ الخیر کا معنی بھی ہے بھلائی والا مہینہ۔ حدیث مبارکہ میں حضور سید دو عالم نور مجسم شفیع معظم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، الزمان خیر، کہ تمام زمانہ جو ہے، تمام مہینے یا دن جو ہیں، یہ سب خیر ہیں۔ اور دوسری جگہ پہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ سفر کی طرف بدشگونی یا نحوست کو منسوب کرنا یہ بغیر دلیل کے ہے۔ جس طرح دوسرے مہینے خیر ہیں، اسی طرح سفر المظفر کا مہینہ بھی خیر اور بھلائی کا مہینہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نحوست جو ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے، کوئی زمانہ، کوئی دن، کوئی مہینہ منحوس نہیں۔ تو ماہ سفر المظفر کو نحوست، بدشگونی یا بلائیں اترنے کا مہینہ سمجھنا جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ یہ بھی دوسرے مہینوں کی طرح خیر اور بھلائی کا مہینہ ہے۔ تو سفر المظفر کی پہلی جمعرات کو صبح سے لے کے شام تک جب بھی وقت ملے یہ عمل کر لیں۔ بہت ہی مجرب کارآمد عمل ہے۔ جسے بھی یہ وظیفہ کیا اس نے بہت ساری بھلائیوں اور رحمتوں برکتوں کو پایا۔ آپ بھی کریں انشاءاللہ عز و جل۔ سفر کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہر طرح کی حاجت جو ہے پوری ہوگی۔ تو قرآن پاک کھول لیجئے اور پڑھنا شروع کیجئے۔ پہلے 11 دفعہ درود پاک پڑھیں، 11 دفعہ یا حیو یا قیوم پڑھیں، اور پھر 111 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں۔
قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے۔ 111 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں اور آخر میں پھر 11 دفعہ درود پاک پڑھیں، پھر دعا مانگیں جو آپ کی حاجت ہے، جو پریشانی ہے، تکلیف ہے، رنج و الم ہے، جس سے آپ چاہتے ہیں کہ رہائی مل جائے، اور جو خواہش آرزو ہے جس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ یہ پوری ہو جائے، اس کے بارے میں دعا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل سفر کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ پھر اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، آس پڑوس کے لیے، اپنے اہل وطن کے لیے دعا کریں، خصوصاً سیلاب زدگان کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل خیر اور بلائی حاصل ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔